نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشکرون۔ اللہ تعالیٰ فیصل آباد کے بھائیوں کو، جماعت کو بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے جمعے کے دن کے پروگرام علماء کرام کے لیے آسان نہیں ہوتے، تو جمعے کے دن اتنی بڑی تعداد میں بزرگوں کو، بھائیوں کو، اساتذہ کرام کو، علماء کرام کو، واعظین کو جمع کیا اور ایک مقصد کے لیے جمع کیا کہ پاکستان کا نظریہ کیا ہے اور ہمیں اپنے بچوں کو کیا پڑھانا، سمجھانا، سکھانا ہے۔ تو میرے بزرگ موجود ہیں، گفتگو وہ کریں گے۔ مجھے صرف اتنا کہنا ہے، میری کوشش اس ملک کی بہتری کے لیے ہو، ترقی کے لیے ہو، اس کے مثبت کردار کے لیے ہو۔ میں اس کی حمایت میں کھڑا ہوں گا، میں اس کی مخالفت میں کھڑا نہیں ہوں گا۔ میں اس کی مضبوطی کے لیے تو کردار ادا کروں گا، اس کے نقصان کا حصے دار نہیں بنوں گا۔ میں اس پہ تنقید نہیں کروں گا، میں اس کی اصلاح کروں گا۔ میں اس میں ٹکرانے کی دعوت نہیں دوں گا، میں سمجھانے کی دعوت دوں گا۔ اور میرا اللہ پہ یقین ہے، یہ اللہ کے نام پہ ملا ہے۔ اور ہماری کون سی 77 سال کی تاریخ ہے؟ سب کہتے ہیں 77 سال کی تاریخ ہے، ہم نے 1000 سال برِ صغیر پہ حکومت کی ہے۔ یہ 77 ایئرس تو اب کہہ رہے ہیں نا، ہماری 1000 سال کی تاریخ ہے۔ آج تو اللہ نے بہت کچھ دیا، ہم تو وہ لوگ ہیں جن کے غلاموں نے برِ صغیر پہ حکومت کی ہے، خاندان غلامہ۔ قطب الدین ایبک سے لے کے ہمارے غلام اس پورے برِ صغیر پہ حکمران رہے، اور الحمدللہ ہم نے کام کیا ہے اور اب بھی کریں گے۔ ملک کے بارے میں 2-3 باتیں آپ سے گزارش کروں۔ نیگیٹیوٹی بہت ہے، مایوسی بہت ہے۔ آپ جس کے پاس جائیں گے، وہ نہیں جی پاکستان کے تو کوئی حالات نہیں، کچھ نہیں، لٹے گئے، مارے گئے، ہے کچھ نہیں، کھان کو کچھ نہیں۔ اتنی اللہ کی نعمتیں کہ خریدنا چاہے پھل ختم نہیں کر سکتے، اتنی گندم پڑی ہے کہ 3 سال کھاتے جائیں ختم نہیں ہوتی، اتنا چاول ہے کہ 5-5 سال کا سٹاک پڑا ہے۔ چترال سے، اسکردو سے شروع کریں، چمن تک جائیں، کتنا سبزہ، کتنے پھل، کتنے لوگ، کتنے موسم۔ دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ سبی کا موسم اور 2 گھنٹے آگے کوئٹہ کا موسم اور کوئٹہ سے 2 گھنٹے آگے زیارت کا موسم اور۔ چلاس کی گرمی کی کوئی انتہا نہیں، اور بابو سر چڑھ جائیں 45 منٹ میں تو گرمیوں میں آپ کانپ رہے ہوتے ہیں۔ پنڈی کا موسم اور مری کا موسم، لمحوں میں موسم بدلتے ہیں۔ اتنے ایٹ اے ٹائم اس طرح کے موسم، اس طرح کے پھل، اس طرح کے لوگ۔ دنیا میں 15% یوتھ ہے، نوجوان، ہمارے پاس 65% یوتھ ہے۔ کیا ہم نے نوجوانوں کو حوصلہ دیا ہے اپنے جمعوں میں، خطبوں میں، ملاقاتوں میں، پروگرامز میں، یا یہ کہا کہ پاکستان میں کچھ نہیں، نکلنا چاہیے یہاں سے، دوڑنا چاہیے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے؟ انشاءاللہ اسی کا مستقبل ہے۔ 2 باتیں 3 آپ سے کہتا ہوں۔ پاکستان بن رہا تھا، چند لوگوں کو یقین تھا کہ پاکستان بنے گا، اکثر لوگ مایوسی میں ڈوبے تھے، کہ بابا اس کا تو پورا وزن نہیں ہے، 43 کلو 60 پاؤنڈ اس کا وزن ہے، اس نے کہاں بچنا ہے؟ اور آج سب کو اپنے دل کا پتہ ہے، حمایت کرنے والے کتنے تھے اور مخالفت کرنے والے کتنے تھے، سب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے جانتے ہیں کہ کون کہاں پہ کھڑا تھا۔ مگر اللہ نے ملک بنوا دیا۔ نہرو کہتا تھا اس ملک کی عمر 6 مہینے، کل 6 مہینے یہ شبنم کا وہ قطرہ ہے جس پہ پہلی سورج کی کرن پڑے گی اور یہ تحریر ہو جائے گا۔ نہ اسلحہ ملا تھا، نہ فوج ملے تھی، نہ پیسے ملے تھے، نہ ٹرینیں ملی تھی، غیر منصفانہ تقسیم ہوئی تھی۔ پنجاب کی تقسیم غلط ہو گئی، جوناگڑھ، ماناوادر، کشمیر، سب کچھ بالکل نقشہ ہی بدل دیا۔ لاکھوں لوگ آئے تو کٹے پٹے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب ہم ہجرت پڑھائیں گے لوگوں کو۔ آج ہمارے طالب علم کو، ہمارے نوجوانوں کو، خصوصاً جو 2000 کے بعد پیدا ہوئے، گزشتہ 24 سال میں جو لوگ پیدا ہوئے، ان کو 1947 پڑھانے والے لوگ کم ہیں۔ ہم زندہ کتنے تھے اور لاشیں کتنی تھیں، خون کتنا تھا، اور بچوں کے ہاتھ کٹے تھے اور پاؤں کٹے تھے، اور ہماری بہنوں بیٹیوں کے ساتھ اس دور کی اور ہماری نانیوں دادیوں کی تاریخ کیا ہے۔ سکھوں نے چھینا،
خون کا ایک دریا تھا، آگ کا ایک الاؤ تھا، سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے، اور کسی نے ہچکی لیتے ہوئے کہا تھا پاکستان کو میرا سلام کہہ دینا، ایک سجدہ پاکستان میں کرنے کی مہلت مل جائے۔ پاکستان مل گیا، سب کچھ چلا گیا، ہم خوش ہیں۔ آج ہم پاکستان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس نے کہا 6 مہینے ہوں گے، وہ 6 مہینے کی بات کر رہا تھا۔ 1948 میں ہم جنگ لڑ رہے تھے بغیر فوج کے، لڑ رہے تھے کہ جیت رہے تھے؟ ہم نے کشمیر آزاد کروایا، ان پختونوں پٹھانوں کے ساتھ مل کے۔ گریسی نہیں لڑا تھا، قوم لڑی تھی، ہم نے ہندوستان سے جنگ جیتی۔ ہماری عمر 1 سال تھی، ہماری عمر 18 سال تھی، اپنے سے کئی گنا بڑا بھارت تھا۔ 65 کی جنگ تھی، حملہ تھا۔ آج تو MMLM کو جاننے والے اور پاکستان کی فتوحات کا تذکرہ کرنے والے زیادہ کہ نہیں پاکستان میں ہے کچھ نہیں۔ 79 میں روس آیا تھا، وہ ریچ آیا تھا جو دنیا کے 70% نقشے کا مالک تھا، جہاں اذان نہیں ہو سکتی تھی، جہاں نماز کا تصور نہیں تھا۔ تاشقند، سمرقند، بخارا سب قید تھے، اللہ کے نام کو وہ کہتے تھے ہم نے نکال دیا۔ ایک ملک تھا پاکستان جو کھڑا ہوا اور 15 حصوں میں روس بٹ گیا اور 8 اسلامی ملک نکلے۔ 70 سال کے بعد اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ کی صدا گونجی، تو اس کا صحرا کس کے سر پہ؟ کوئی ہے جو اپنی قوم کو یہ بتائے کہ بیت اللہ کو دیکھنے والے اور نماز کی جماعت پڑھنے والے اور اپنے بچوں کو حفظ کروانے والے جو آج تاجکستان میں بیٹھے ہیں، ازبکستان میں بیٹھے ہیں، ترکمانستان میں بیٹھے ہیں، باخان کی پٹی میں بیٹھے ہیں، شیشان چیچن کے مسلمان ہیں، ان سب کی آزادی کی توفیق اللہ نے کس کو دی؟ امریکہ آیا تھا، اکیلا نہیں آیا تھا، نیٹو سارا آیا تھا، دنیا کا سب سے بڑا اتحاد آیا تھا۔ کہہ رہے تھے کہ ہم 2010 کا نقشہ بنا تھا اور پاکستان نہیں تھا، بلوچستان الگ ہوگا، پشتونستان الگ ہوگا، سندھو دیش الگ ہوگا، جناپور الگ ہوگا، پنجاب کو سرائکیوں میں بانٹیں گے۔ یہ سب باتیں میں نے کانوں سے سنی، میں بلوچستان میں رہا، میں سندھ میں رہا، ختم۔ ہمارا میڈیا نہیں مانتا تھا، ہمارے سیاستدان نہیں مانتے تھے۔ ہم نے ایک پروگرام کیا راول پنڈی میں، تو راجہ ظفر اللہ صاحب وہاں پہ کہنے لگے کہ بلوچستان میں اگر یہ جماعت نہ ہوتی تو بلوچستان ہم سے گیا تھا۔ ہم نے کام کیا اللہ کی توفیق سے، آج امریکہ اس خطے سے نکل گیا ہے اور اللہ کی توفیق سے یہ جماعت آج موجود ہے۔ کبھی یہ مت کہیں کہ پاکستان کا مستقبل تاریک ہے، اس کا مستقبل بہت روشن ہے۔ میری صرف علماء اکرام سے گزارش ہے، جو باتیں سوشل میڈیا میں چل رہی ہوتی سب ٹھیک نہیں ہوتی۔ آپ بھی بڑی خیر ہے اسلام کی دعوت میں، مسجد بنانے میں، اذان دینے میں، جمعے کا خطبہ دینے میں، حکمرانوں کو سمجھانے میں، ان کی جھاڑ پوچھ کرنے میں۔ جتنی آزادی آپ کو اس ملک میں حاصل ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ جہاد کی سرزمین ہے، دعوت کی آزادی ہے، پوری قوت کے ساتھ ہم اسلام کا کام کر سکتے ہیں۔ 48,000 مدرسے ہیں، 35 لاکھ طالب علم ہیں، کوئی پوچھتا روکتا نہیں، جہاں مرضی مدرسہ چلائیں، مسجد سڑک کے بیچ بھی بنائیں تو بن ہی جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس ملک کو مزید طاقت کے ساتھ بنائیں گے، قوت کے ساتھ بنائیں گے، اور نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ اس کی تکمیل کریں گے، اس کے مطابق اس کی تعمیر کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی کبھی نہ مایوس ہوں گے، نہ قوم کو مایوس ہونے دیں گے، امیدوں کے چراغ روشن رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، وما علینا الا البلاغ۔